کسی کا کوئی خط نہیں ملا، بانی پی ٹی آئی کا خط ملا بھی تو نہیں پڑھوں گا، سپہ سالار کا دو ٹوک جواب۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی وزیر اعظم ہاؤس میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ خط کی باتیں سب چالیں ہیں، اگر کوئی خط ملا تو وزیر اعظم کو بھجوا دوں گا۔ پاکستان میں ترقی ہو رہی ہے، ملک آگے بڑھ رہا ہے اور اسے آگے بڑھنا ہے۔ پاکستان اور ترکیہ کے تعلقات نئی بلندیوں پر، 24 معاہدوں اور یادداشتوں پر دستخط، تجارت $5 ارب تک لانے پر اتفاق۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے شہباز شریف اور ترکیہ کے صدر نے مشترکہ اعلامیہ پر دستخط کیے۔ دفاع اور فضائی شعبے میں تعاون بڑھانے کے معاہدے پر وزیر دفاع خواجہ آصف نے ترکیہ کے ہم منصب کے ساتھ دستخط کیے۔ تعلیم، ثقافت، اطلاعات، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، توانائی اور سیاحت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے معاہدوں کی دستاویز کا تبادلہ۔ مختلف شعبوں کے وزراء نے معاہدوں پر دستخط کیے۔ The guiding principle of the enduring partnership between Pakistan and Turkey. I have no doubt in my mind that this brotherhood, this fraternal relation will get stronger by the time, and your visit to Pakistan today has given a new level to our brotherly relations. And highly respected leader of the Islamic world, not only you have, through your vision and dynamic leadership, transformed Turkey, which is now, alhamdulillah, one of the most going countries around the globe under your stewardship. وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان اور ترکیہ کے درمیان اقتصادی تعاون کو نئی بلندیوں پر لے جانے کے عزم کا اظہار۔ شہباز شریف نے رجب طیب اردوان کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا، ترکیہ پاکستان کا بہت قریبی اور مخلص دوست ہے۔ پاک ترک تعلقات کئی دہائیوں پر مشتمل ہیں۔ دونوں ممالک میں باہمی محبت اور مشترکہ روایات کا گہرا بندھن ہے۔ ترکیہ نے مسئلہ کشمیر پر ہمیشہ پاکستانی موقف کی غیر مشروط حمایت کی۔ غزہ پر ہمارا موقف بہت واضح ہے۔ وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب۔ شہباز شریف نے بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ترک سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولیات دیں گے۔ ترکیہ کی معیشت جدید تقاضوں پر استوار ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان $5 ارب کے تجارتی حجم کے ہدف کے لیے پرعزم ہیں۔ ترک صدر کا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ پاک افواج اور عوام نے دہشت گردی کے خلاف بہت قربانیاں دی ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ پاکستان اور ترکیہ عظیم قومیں ہیں۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال ہمارے بھی ہیرو ہیں۔ رجب طیب اردوان کی پریس کانفرنس بزنس فورم سے خطاب میں کہا کہ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان مضبوط برادرانہ تعلقات ہیں۔ اقتصادی راہداری منصوبات تجارت کے فروغ کے لیے اہم ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا دورہ پاکستان، ایوان صدر اور وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے پر والہانہ استقبال۔ صدر مملکت آصف زرداری اور خاتون اول آصفہ بھٹو نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ ترک صدر اور خاتون اول کو بچوں نے گلدستہ پیش کیا۔ وزیر اعظم ہاؤس آمد پر شہباز شریف نے ترک صدر کا شاندار استقبال کیا۔ رجب طیب اردوان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ترک صدر سے گرم جوشی کے ساتھ مصافحہ کیا۔ معزز مہمان کے اعزاز میں پاکستان فضائیہ کا شاندار فلائی پاسٹ F-16 طیاروں کی فارمیشن نے رجب طیب اردوان کو سلامی دی۔ ترک صدر نے وزیر اعظم ہاؤس میں پودا بھی لگایا۔ دوسری جانب حکومت نے سیکٹر F-8 F-9 انٹرچینج ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کے نام سے منسوب کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ترکیہ کی خاتون اول ایمنہ اردوان سے ملاقات۔ مریم نواز نے خاتون اول کا پاکستان آمد پر شکریہ ادا کیا۔
وزیر اعلیٰ نے پاک ترکیہ پارٹنرشپ برائے سسٹینیبلٹی کے تحت سرکولر اکانومی کی تقریب میں شرکت بھی کی۔ مریم نواز نے کہا ستھرا پنجاب پروگرام انتہائی اہم اور انقلابی پروجیکٹ ہے۔ ستھرا پنجاب پروگرام کے لیے 120 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے معزز مہمان کے ہمراہ مختلف سٹالز کا معائنہ بھی کیا۔ ترک صدر کا دورہ پاکستان معزز مہمان کی آمد کے موقع پر شہر اقتدار کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ شاہراہوں پر پاکستان اور ترکیہ کے پرچم لگائے گئے۔ سڑکوں کے اطراف طیب اردوان کی قد آور تصاویر بھی آویزاں۔ پاکستان کے تمام صوبوں کے ساتھ ترک کلچر کے رنگ بھی نمایاں۔ دوسری جانب وزارت اطلاعات و نشریات نے رجب طیب اردوان کے والہانہ استقبال کے لیے گلوکار شیراز اوپل کی آواز میں نغمہ جاری کر دیا۔ آئی ایم ایف والے کسی مقدمے کا پوچھنے چیف جسٹس کے پاس نہیں گئے، ان کی حدود نہیں، کیسز کے میرٹ پر بات کریں۔ اعظم نذیر تارڑ کی وضاحت۔ وزیر قانون نے سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا آئی ایم ایف وفد ججز کو نہیں، عدلیہ کے سربراہ چیف جسٹس کو ملا۔ عدلیہ کے کچھ پروگرامز کی فنڈنگ عالمی ادارے کرتے ہیں۔ آئی ایم ایف نے اس حوالے سے چیف جسٹس سے ملاقات کا وقت مانگا تھا۔ دوسری جانب آئی ایم ایف مشن کا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سے ملاقات کا فیصلہ۔ وفد کی کل سپہر 3 بجے سپریم کورٹ بار کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ وفاقی حکومت نے آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری کر دی۔ کابینہ نے سرکاری ملازمین کے اثاثے ظاہر کرنے کا قانون منظور کر دیا۔ سرکاری ملازم کے مالی طرز عمل کو ریگولیٹری اور مانیٹر کیا جائے گا۔ گریڈ 17 سے 22 تک کے سرکاری افسران اثاثے پبلک کرنے کے پابند ہوں گے۔ عوامی طور پر قابل رسائی ڈیٹا کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ شناختی نمبر، رہائشی پتے، بینک اکاؤنٹ یا بانڈ نمبرز کی رازداری برتی جائے گی۔ 26ویں ترمیم کے نام سے جو شب خون مارا گیا، عدلیہ کو اپنی لونڈی بنانے کی کوشش کی گئی۔ اس 26ویں ترمیم کے 56 کلازز تھے اور ہم نے حکومت کو 36 شقوں سے دستبردار کیا۔ ملک میں پارلیمنٹ کا کردار ختم، جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے۔ آئینی ترمیم کے نام پر آئین کے خلاف قانون سازی کی جا رہی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم میں شب خون مارنے کا مقابلہ کیا، عدلیہ کو لونڈی بنانے کی کوشش کی گئی۔ آئینی ترمیم کی 56 شقیں تھیں، ہم حکومت کو 26 پر لے آئے۔ مولانا فضل الرحمان کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ سربراہ جے یو آئی کا پیکا ایکٹ کے خلاف صحافیوں کی مکمل حمایت کا اعلان۔ کہا ہم قدم بہ قدم صحافیوں کے ساتھ چلیں گے۔ فیک نیوز سے متعلق حکومت نہیں، صحافی خود ضابط اخلاق بنائیں۔ رہنما پی ٹی آئی اسد کیسر کہتے ہیں پیکا ایکٹ بغیر کسی پروسیجر کے جلدی میں منظور کرایا گیا۔ آرمی چیف اور اہم حکومتی شخصیات کل گرین پاکستان انیشیٹو کے مختلف پروجیکٹس کا دورہ کریں گے۔ جی پی آئی کے تحت جاری زرعی منصوبوں اور مختلف سہولیات کا جائزہ لیا جائے گا۔ دورے کے دوران شرکاء کو جی پی آئی کی زرعی ترقی سے متعلق اہم کامیابیوں بارے آگاہ کیا جائے گا۔ کیا آپ تسلیم کرتے ہیں 9 مئی کا جرم سرزد ہوا ہے، 9 مئی کو حد کر دی گئی، اب آپ کو بنیادی حقوق یاد آ گئے؟ 21ویں آئینی ترمیم ہوئی تو آپ کی پارٹی نے ملٹری کورٹس کے قیام کی حمایت کی۔ جسٹس مسرت ہلالی کا فوجی عدالتوں میں سویلینز ٹرائل کیس میں ریمارکس۔ وکیل سلمان اکرم نے کہا کہ برطانیہ میں کورٹ مارشل فوجی افسر نہیں بلکہ ہائی کورٹ طرز پر تعینات ججز کرتے ہیں۔ کمانڈنگ افسر صرف سنجیدہ نوعیت کا کیس ہونے پر مقدمہ آزاد فورم کو ریفر کر سکتا ہے۔ آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین نے کہا ہم نے اپنا قانون دیکھنا ہے، برطانیہ کا نہیں، غیر ضروری بحث سے وقت ضائع کر رہے ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا برطانوی قانون تو وہاں کی فوج کے ڈسپلن سے متعلق ہے، موجودہ کیس